الرحیم آج ہم چوتھا بند پڑھیں گے مناظر سحر کا، اور شاعر اس میں کہتا ہے: خنکی وہ بیاباں کی وہ رنگینی صحرا، وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، پیشانی یہ گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے۔ بہت آسان شعر ہے، اور اسی طرح کے مناظر کو آگے بڑھا رہا ہے جس طرح کے مناظر کو شروع میں شاعر نے بیان کرنا شروع کیا تھا، اسی طرح وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ خنکی وہ بیاباں کی، خنکی ٹھنڈک کو کہتے ہیں، تھوڑی تھوڑی ٹھنڈک، صبح کے وقت ہلکی ہلکی ٹھنڈک ہوتی ہے نا۔ بیاباں کے کئی مطلب ہیں، بیاباں صحرا کو بھی کہتے ہیں، بیاباں جنگل کو بھی کہتے ہیں، بعض جگہوں پہ اس کو صحرا ویرانے کو سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ رنگینی صحرا، اب صحرا کو مثبت معنوں میں لے رہا ہے، یعنی صحرا میں ریت کے ذرے ہوتے ہیں، اور شدید گرمی میں صحرا دور سے پانی کا چشمہ بھی نظر آتا ہے جسے سراب کہتے ہیں۔ اور فزکس میں آپ کا ایک ٹاپک بھی ہے اس کے اوپر، کیا نام ہے اس کا، میرے ذہن سے نام اتر گیا، کچھ کہتے ہیں، بہرحال اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا۔ میں چونکہ فی البدی بولتا ہوں تو ذہن میں بات آتی ہے، لیکن وہ کبھی کبھار یادداشت جو ہے وہ نہیں کام کرتی، تو اس وقت میرے یہ باقاعدہ فزکس میں ایک ٹاپک ہے آپ کا، جہاں پہ لاز آف ریفلیکشن اینڈ ریفریکشن آپ پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر یہ جو سراب جسے بولتے ہیں، اسے سراب بولتے ہیں، جو میں کہہ رہا تھا صحرا شدید گرمی میں پانی کا چشمہ نظر آتا ہے، اسے اردو میں سراب بولتے ہیں، اور انگلش میں اسے بولتے ہیں، جو بھی بولتے ہیں، آپ میں سے بہت سے بچوں کو سمجھ آ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے کہ میں نے لیکچر مجھے اگر یاد رہا تو میں دوبارہ بول دوں۔ وہ وادی سرسبزہ و تالاب مصفا، وادی تو ہوتی ہے پہاڑوں کے درمیان جو ایک کھلی جگہ ہوتی ہے نا، وہ وادی ہے، ویسے میدان کو بھی وادی کہتے ہیں۔ سرسبز جس میں سبزہ لگا ہوتا ہے، گھاس کھلی ہوتی ہے اور لگی ہوتی ہے، اور تالاب پانی کو کہتے ہیں، اور مصفا کہتے ہیں صاف کو۔ یہ مصفا لفظ ہے، اس کے اوپر شد لگا لیں اگر تو الف کے اوپر تو مصفا بن جائے گا، اور میم پر میم پیش لگ جائے۔ پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا، پیشانی ماتھے کو، اور یہاں اس کا مطلب ہے فرنٹ، یعنی جو نظر آنے والا آسمان ہے۔ گردوں آسمان کو کہیں گے، آسمان کے کنارے کو بھی کہیں گے، دونوں کے معنوں میں آتا ہے۔ اور ہنستا ہوا تارا، اب ظاہر ہے یہ سب محاورے ہیں، یعنی یہ محاورے ہیں، اور یہ حقیقت نہیں ہے، یہ یعنی روزمرہ نہیں ہے، یہ محاورہ ہے۔ کوئی تارا نہیں ہنستا، کیونکہ وہ جاندار نہیں ہوتا اس طرح کا، اس کے ہونٹ نہیں ہوتے۔ آپ بھی ماشاءاللہ ویسے والدین کے ستارے ہیں اور چاند ہیں، تو آپ کو بھی جب ہم کہیں گے کہ آپ ستارے ہیں، یہ چاند ہیں، پہلے تو میں بچوں کے نام لے لیا کرتا تھا، چونکہ میں یوٹیوب میں چڑھا دیتا ہوں اس کو، تو اس لیے میں نام لینا نہیں اس وقت مناسب سمجھتا، ورنہ میں اپنے بہت سے بچوں کو چاند بھی کہہ سکتا ہوں اور ستارہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو ہنستا ہوا تارا کا مطلب ہے خوبصورت تارا، چمکدار تارا، پیارا تارا، خوبصورت رنگوں والا تارا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کہ کئی تارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹمٹماتے ہیں، ان کی روشنی رنگ بدلتی ہے، کبھی وہ نیلی ہو جاتی ہے، کبھی سرخ ہو جاتی ہے، کبھی سفید ہو جاتی ہے، کبھی سبز ہو جاتی ہے۔ یہ اگر کبھی غور سے آپ دیکھیں تو آپ ہوگا، میں نے تو دیکھا ہوا ہے، یہ فسانہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ راستے جنگل کے وہ بہتا ہوا دریا، صاف ستھرے جنگل میں سے گزرتے ہوئے راستے صبح کے وقت دکھائی دیتے ہیں۔ اور آگے جو ایک سمت کہتے ہیں، یعنی ڈائریکشن کو انبار کہتے ہیں، پہاڑ کو کہتے ہیں ویسے تو انبار، کسی چیز کا بہت بڑا ڈھیر لگا ہو نا تو اسے انبار لگنا کہتے ہیں۔ شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، تو شبنم یہ ہوتی ہے جو جسے پنجابی میں ہم تریل بولتے ہیں ویسے، یا ڈیو ڈراپس انگریزی میں بولتے ہیں، یہ رات کے وقت جو گرتی ہے پانی کے، بارش کے قطرے ہلکے ہلکے جو پانی کے قطرے گرتے ہیں، اسے شبنم کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا خوبصورت نظام ہے۔ اور رخسار گلوں کے، یعنی رخسار ہوتا ہے گال، چیکس، آپ کے جو گال ہیں ان کو رخسار بولتے ہیں۔ اور گلوں کے، یعنی گلوں کے رخسار کا مطلب ہے گلوں کی پتیاں، یعنی گلوں کے جو پتے ہیں اس پر جب وہ گرتی ہے شبنم تو اسے دھو ڈالتی ہے۔ اب اس کی جب ہم تشریح کریں گے تو وہ ہے، میں پہلے بھی کیا تھا، پہلے بند میں بھی میں یہ جو آخری تو نہیں ہے، اس صفحے کا آخری یہ بند ہے، تو اس کی تشریح جب ہم کریں گے تو ہم کہیں گے کہ مطلب جب، یعنی اگر میں اس کو دوبارہ تھوڑا سا
رپیٹ کر دیتا ہوں کہ مدرجہ بالا بند شامل نصاب نظم مناظر سحر سے لیا گیا ہے، جو کہ جوش ملی آبادی کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم ہے۔ جوش ملی آبادی جو ہیں ان کو شاعر فطرت اور شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حاصل کے اس طرح پھر ایک دو اور ان کے تعارف میں لکھیے گا، اور اس کے بعد پھر کیجیے گا کہ مدرجہ بالا بند میں شاعر صبح کے مناظر کی خوبصورت انداز میں منظر کشی کرتا ہے، اور مختلف تشبیہات اور استعاروں کا استعمال کرتے ہوئے قاری کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا ہے۔ قاری دو نقطے والا کاف الف کار یہ ری، قاری یعنی پڑھنے والا، اپنے سحر میں یعنی جادو میں جکڑ لیتا ہے، اور کہتا ہے کہ صبح کے وقت وہ ہلکی ہلکی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، جو ہلکی سی موسم میں ٹھنڈ پیدا کر دیتی ہے۔ ساتھ میں ریکارڈنگ بھی دیکھنا ہوتی ہے بھائی کہ ریکارڈنگ چل رہی ہے یا ویسے ہی میں ہوا میں بات کر رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوا ایک گھنٹہ کا میں نے بول دیا پہلے شروع میں، اور بعد میں پتہ چلا ریکارڈنگ لگی ہی نہیں ہوئی، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے پھر اس وقت کہ یار یہ لیکچر سارا غلط ہو گیا۔ کئی لیکچروں میں تصویر کسی اور کی لگ جاتی ہے اور لیکچر میں کوئی اور دے رہا ہوتا ہوں، کیونکہ میں نے اوپر سے تو دیکھنا ہی نہیں ہوتا، میں نے تو فی البدی بولنا ہوتا ہے، تو وہ بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا جب میں رکتا ہوں تو میں اصل میں وہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، اس کو یہ میں ٹچ کرتا ہوں تو میرے پاس ریکارڈنگ آ جاتی ہے سامنے کہ واقعی ہو رہی ہے، تو یہ وجہ اس کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت کی وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی خنکی، ہلکی ہلکی ٹھنڈ، وہ صحرا کا پرسکون چہرہ اور صحرا کی رنگینی، یعنی دور دور تک صحرا صبح کے وقت اتنا حسین و جمیل دکھائی دیتا ہے۔ ہر شخص، ہر شے، ہر مخلوق جب سوئی ہوئی ہو تو صحرا جاگ رہا ہوتا ہے، یعنی صحرا جاگنے کا مطلب ہے کہ صحرا کا حسن جو بن پر ہوتا ہے، وہ وادی سرسبز، وہ تالاب مصفہ، جو سبز رنگ کے گھاس کے جو میدان ہیں وہ اتنے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں، پرسکون دکھائی دیتے ہیں کہ سکون ان کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہے۔ صبح کے وقت میں ان کا حسن جو ہے وہ اپنی معراج پر ہوتا ہے اور اپنے ان کے حسن کو چار چاند لگا رہا ہوتا ہے۔ تالاب مصفہ، پانی، تالاب کا صاف پانی، صاف ستھرا پانی صبح کے وقت اور زیادہ حسین و جمیل نظر آتا ہے، اور اس کی جو صفائی ہے، اس کا جو حسن ہے، وہ طبیعت کو بہت بھلا محسوس ہوتا ہے۔ پیشانی گردوں پہ وہ ہنستا ہوا تارا۔ آپ ایک اور بات اس میں ذہن رکھیں کہ ایک چاند کے ساتھ ایک بہت بڑا تارا ہوتا ہے جسے زہرہ کہا جاتا ہے، اس کا نام زہرہ ہے، جو صبح کا تارا بھی کہلاتا ہے۔ وہ چاند کے ساتھ ہوتا ہے، بڑا ہی موٹا تارا ہوتا ہے وہ، یعنی چاند جتنا تو نہیں ہوتا، چاند سے کم ہوتا ہے، لیکن وہ کافی موٹا تارا ہوتا ہے، اسے صبح کا تارا بھی کہتے ہیں ویسے۔ تو شاعر کی مراد شاید وہ بھی ہو، یا ویسے عام تاروں کی طرف بھی شاعر اشارہ کر رہا ہے کہ آسمان پہ چمکتے ہوئے خوبصورت ستارے ایسے لگتا ہے جیسے ہنس رہے ہیں، اس منظر پہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں کہ ہم جا تو رہے ہیں لیکن کتنا حسین منظر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ وہ راستے جنگل کے، وہ بہتا ہوا دریا، جنگل کے درمیان سے اگر کوئی رستہ گزرتا ہو، پگڈنڈی گزرتی ہو، وہاں گھاس نہیں ہوتی، گھاس تو ارد گرد ہوتی ہے، وہ بڑے خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے وہ پگڈنڈیاں جن پر لوگ چلتے ہیں، اور دریا اگر درمندر کہیں سے بہہ رہا ہو تو اس وقت اس کی جو لہریں ہیں بڑی ہی ایسے لگتا ہے جیسے رقص کر رہی ہیں، خوبصورت مناظر پیش کر رہی ہیں۔ ہر سمت گلستان میں وہ انبار گلوں کے، جو گلستان باغ کو کہتے ہیں، پھولوں کے باغ کو، پھولوں کے باغ میں پھولوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، انبار کے انبار لگے ہوتے ہیں، پھول جو ہیں وہ ایک سے بڑھ کر ایک اپنی رانائی دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا حسن دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنی نمائش کر رہے ہوتے ہیں۔ شبنم سے وہ دھوئے ہوئے رخسار گلوں کے، کیونکہ ان کے رخسار اس وقت تازہ تازہ شبنم نے بھی دھوئے ہوتے ہیں، لہٰذا ان کا حسن دوبالا ہو رہا ہوتا ہے، ان کا حسن جو ہے وہ عام وقت سے کہیں زیادہ اس وقت محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہی ایک طرح کی جو بات ہے، ایک طرح کی جو کیفیت ہے، اس کو مختلف حوالوں سے میں نے اور بھی کافی مناظر سحر کے انداز کی نظمیں پڑھائی ہوئی ہیں، لیکن اس نظم میں واقعتاً شاعر کے پاس بہت زیادہ ذخیرہ الفاظ ہے، اور شاعر بڑے ہی منفرد انداز سے، بڑا ندرت یعنی نادر انداز ہے ان کا، اور بڑے ہی بہترین انداز سے، جو صاحبان ذوق ہیں ان کو متاثر کرنے والا انداز ہے کہ سحر کا جو منظر کشی کرتے ہیں واقعی متاثر کن ہے۔ اس کے اگلے بند کی تشریح انشاءاللہ ہم بعد میں کرتے ہیں۔